اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سانحہ سیالکوٹ کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، فیکٹری ملازمین نے سری لنکن منیجر پریانتھا کمارا کو کیوں قتل کیا، اس کی وجوہات اب سامنے آ چکی ہیں۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، پریانتھا کمارا سری لنکن شہری تھا اور اسے اردو زبان نہیں آتی تھی اور نہ ہی یہ پنجابی زبان جانتا تھا، اور جو لوگ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے، اور دوسرے ملکوں کے لوگ زیادہ تر انگریزی میں ہی بات کرتے ہیں کیونکہ انگریزی ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ اس لیے فیکٹری کے بہت سے ملازم انگریزی زبان نہیں جانتے تھے۔ ناظرین، یہ پریانتھا کمارا 2012 سے پاکستان میں کام کر رہا تھا اور یہ فیکٹری کا منیجر تھا۔ کام کے لحاظ سے پریانتھا کمارا بہت سخت انسان تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پریانتھا کمارا کام کے معاملے میں کوئی لچک پسند نہیں کرتا تھا، اور فیکٹری مالکان کی جانب سے پریانتھا کمارا کو فیکٹری کا منیجر رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس کام میں تجربہ رکھتا تھا اور وہ ملازمین سے کام لینا اچھی طرح جانتا تھا۔ جو ملازمین کام میں سستی کرنے کے عادی ہیں، جو بیٹھ کر کھانے کے عادی ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اچھا آفیسر نہیں تھا۔ یہ ان کو کام کرنے پر مجبور کرتا تھا، یہ ان کو کہتا تھا کہ باقاعدگی سے کام کرو، کام چوری نہ کرو۔ یہ کام کی کوالٹی کے معاملے پر بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، کیونکہ کام کی کوالٹی اچھی ہوگی تو تب ہی آپ کا مال دنیا میں بکے گا۔ اگر مال کی کوالٹی ہی اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کا مال کوئی نہیں خریدے گا۔ اس لیے پریانتھا کمارا ملازمین کو کوئی زیادہ پسند نہیں تھا۔ وہ آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ فارغ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ کام کے اندر نقص برداشت کرنے کا عادی نہیں تھا، اور وہ اپنے مالکان کا وفادار انسان تھا۔ اب یہ سب انکشافات پولیس کی تفتیش کے بعد سامنے آ رہے ہیں، یعنی توہین مذہب سے ہٹ کر پریانتھا کمارا پہلے ہی سے فیکٹری ملازمین کی نظروں میں کھٹکتا تھا۔ پریانتھا کمارا اور فیکٹری ملازمین کے درمیان اکثر جھڑپ ہوتی رہتی تھی۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر پریانتھا کمارا نے فیکٹری کے سپروائزر کو سخت ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، یعنی ملازمین جہاں کام کر رہے تھے وہاں صفائی نہیں تھی، اور اس فیکٹری میں غیر ملکی آرڈرز آنے والے تھے۔ اسی سلسلے میں کچھ غیر ملکی اس فیکٹری کا وزٹ بھی کرنے والے تھے، اور پریانتھا کمارا یہ چاہتا تھا کہ بڑے بڑے آرڈرز اس فیکٹری کو ملیں، اس لیے پریانتھا کمارا فیکٹری میں نیا پینٹ
یعنی رنگ روغن کروا رہے تھے، اس لیے وہ فیکٹری کی صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دے رہے تھے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق فیکٹری ملازمین اور سپروائزر نے پریانتھا کمارا کے خلاف فیکٹری مالکان سے شکایات بھی کی تھیں، اور وقوع کے روز پریانتھا کمارا نے اچانک فیکٹری کا دورہ بھی کیا تھا۔ وہاں ناقص صفائی کے انتظامات پر پریانتھا کمارا نے فیکٹری ملازمین اور سپروائزر کی سرزنش بھی کی تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق پریانتھا کمارا نے ورکرز کو دیواروں پر نئے رنگ روغن کے لیے تمام پوسٹر اور سٹیکر جو دیواروں پر لگے ہوئے تھے ان کو اتارنے کا کہا تھا، اور مقتول مینیجر پریانتھا کمارا خود بھی دیواروں سے پوسٹر اور سٹیکر اتارتا رہا۔ اسی دوران دیوار پر لگا ہوا پاکستان تحریک لبیک کا مذہبی پوسٹر بھی پریانتھا کمارا نے اتارا۔ پریانتھا کمارا یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی مذہبی پوسٹر ہے، جس پر فیکٹری ملازمین اور سپروائزر نے شور مچا دیا۔ پھر یہ سارا معاملہ فیکٹری مالکان تک جا پہنچا۔ فیکٹری مالکان نے پریانتھا کمارا سے انگریزی میں بات کر کے اس کو کہا کہ آپ نے تحریک لبیک کا مذہبی پوسٹر اتارا ہے، یہ سب اس لیے آگ بگولا ہو رہے ہیں۔ ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے، جس پر پریانتھا کمارا نے فیکٹری ملازمین اور سپروائزر سے معافی بھی مانگی۔ اس نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کا مذہبی پوسٹر ہے، یعنی جو رپورٹ اب سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیواروں پر مختلف قسم کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، جن میں سیاسی جماعتوں کے پوسٹر بھی تھے، اور وہیں پر تحریک لبیک کا بھی پوسٹر لگا ہوا تھا۔ پریانتھا کمارا نے جب تحریک لبیک کا پوسٹر اتارا تو وہ پھٹ گیا، جس پر فیکٹری ملازمین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ تو توہین مذہب ہو گئی ہے۔ پریانتھا کمارا تو ان سب کو پہلے ہی چبھتا تھا، پریانتھا کمارا پر تو ان سب کو پہلے ہی غصہ تھا، وہ ان سب کی نظروں میں پہلے ہی کھٹکتا تھا، گویا اب ان کو ایک بہانہ مل چکا تھا۔ فیکٹری مالکان کیونکہ انگریزی جانتے تھے، جب ان کے پاس یہ سارا معاملہ پہنچا تو انہوں نے انگریزی زبان میں پریانتھا کمارا سے بات کی، تو پریانتھا کمارا سب سمجھ گیا۔ اس نے فیکٹری ملازمین سے آ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کا مذہبی پوسٹر ہے، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ لہذا پریانتھا کمارا کے معافی مانگنے پر سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فیکٹری کا وہ سپروائزر جس کی پریانتھا کمارا نے ناقص صفائی پر سرزنش کی تھی، اس نے سب ورکرز کو اکٹھے کر کے پریانتھا کمارا کے خلاف اشتعال دلوایا۔ لہذا فیکٹری کے تمام ملازمین اکٹھے ہو کر آئے اور انہوں نے پریانتھا کمارا کو مارنا شروع کر دیا، سوٹیوں سے، ڈنڈوں سے، پتھروں سے۔ پولیس کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ آیا ہے کہ 10:40 پر پریانتھا کمارا کو عمارت سے نیچے گرا دیا گیا تھا اور مشتعل افراد اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ پریانتھا کمارا کو ملازمین نے فیکٹری کے اندر ہی مار دیا تھا۔ جس وقت اس کو عمارت سے نیچے گرایا گیا تھا وہ مکمل بے سدھ ہو چکا تھا۔ غالباً اس وقت وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اس کے بعد مینیجر کی لاش کو گھسیٹ کر فیکٹری سے باہر لایا گیا۔ فیکٹری میں 13 سیکورٹی گارڈ تعینات تھے۔
وہ سب یہ دیکھ کر فرار ہو گئے، کیونکہ گارڈز وہاں کیا کر سکتے تھے جب سینکڑوں افراد مل کر ایک آدمی کو مار رہے تھے۔ 11:40 پر 15 پر کال آئی تو 15 نے ڈی پی او سے رابطہ کیا۔ ڈی پی او نے 27 انسپیکٹر کو فوری طور پر موقع پر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہاں پر سیالکوٹ چونڈا روڈ بلاک تھی، پولیس والے پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ ڈی پی او خود پیدل وہاں دوڑتا ہوا پہنچا، لیکن اس وقت تک مشتعل ملازمین لاش پر پٹرول چھڑک کر لاش کو بری طرح جلا چکے تھے۔ بعد میں پولیس والے جب وہاں پہنچے تو پولیس والوں کے یہ بیانات بھی اس وقت سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سینکڑوں لوگ تھے اور ہماری پاس جو نفری تھی وہ بہت کم تھی۔ جس وقت ان کے ہاتھ میں پٹرول کی بوتلیں تھیں تو اس وقت ہمیں یہ لگا کہ یہ تو ہمیں بھی جلا دیں گے۔ پولیس والے بھی اس وقت ڈر چکے تھے، ان کا غصہ دیکھ کر، ان کے تاثرات دیکھ کر۔ تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 120 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ وہ 2 لوگ جنہوں نے میڈیا والوں کو کہا تھا کہ ہم نے اس کو مارا ہے کیونکہ اس نے توہین مذہب کی تھی، وہ دونوں بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ سپروائزر جس نے ملازمین کو بھڑکا کر قتل کروایا تھا وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس نے تمام شواہد اب اکٹھے کر لیے ہیں۔ پریانتھا کمارا کی بیگم کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ ناروشی دسانیہ ان کا نام ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر ایک معصوم انسان تھا، بہت زیادہ ایمانداری سے کام کرنے کے باوجود اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے سری لنکن صدر اور پاکستانی صدر اور وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اور میرے 2 بچوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ حکومت پاکستان نے جو فوری طور پر ایکشن لیا اور 120 سے زائد افراد جو ہیں گرفتار کر لیے، اس پر سری لنکن حکومت نے پاکستان کی حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں اور علماء کرام نے اس واقعہ کی شدید مذمت کی ہے۔ تحریک لبیک والوں نے بھی اس بے ایمانہ قتل کی پرزور مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ پیغام نہیں ہے کہ کسی بے گناہ معصوم شخص کو زندہ جلا دیا جائے، ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، ان کو عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہاں توہین مذہب ہوئی نہیں تھی۔ اگر بالفرض کوئی توہین مذہب کرتا بھی ہے تو اس پر ایکشن لینے کا اختیار حکومت اور عدالتوں کے پاس ہے۔ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی پر توہین مذہب کا فتویٰ لگا کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے دین اس لیے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کمائے گا، اور جو شخص کسی غیر مسلم کو ناحق بے گناہ قتل کرے تو ایسے لوگ روز قیامت جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گے۔ تو ناظرین، اب 120 سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں۔ معاملہ اس وقت پولیس تفتیش کر رہی ہے اس سارے معاملے کی۔ تو یہ کیس اب آگے کیا رخ اختیار کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ اس موضوع پر بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔
اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، کائنڈلی اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہر وقت یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔